آج کل سوشل میڈیا پہ اسلام کے خاندانی نظام، نکاح کے حسین بندھن اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے اوپر فیمنسٹ خواتین کی طرف سے کچھ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ طاہرہ کاظمی صاحبہ لکھتی ہیں، کیا شادی کے بغیر خواتین خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی؟ وہ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خواتین اپنی زندگی شادی کے بغیر خوشحال گزاریں۔ اس کی وجہ کے اندر جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے، چونکہ اگر شادی کے بعد میاں بیوی کا مزاج آپس میں نہ مل سکا اور ان کے تعلقات بہتر نہ چل سکے تو خاتون کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین شادی کے بغیر اپنی زندگی کو خوشحال گزاریں۔ یہ سسرال کے جھنجھٹ، یہ بچوں کی جھنجھٹ اور اس کے علاوہ جو خاندانی نظام کے اور مسائل ہیں بے شمار، ان سے اپنے آپ کو بچا کے بغیر شادی کیے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ دعویٰ اور اس کی دلیل دونوں غلط ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر، وہ لوگ جو طبیب کے نام پہ، جو ڈاکٹر کے نام پہ، جو معالج کے نام پہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو صحت کے نام پہ زہر دیا جا رہا ہے، وہاں کوئی عقل مند یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہر عقل مند انسان یہ مشورہ دے گا کہ بہتر سے بہتر معالج کے پاس جائیں۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ چونکہ یہاں 2 نمبر ڈاکٹر بہت ہیں لہذا ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ جب آپ زندگی کے معاملات میں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں، کسی ایک واقعے کی بنیاد پہ آپ مکمل اس سسٹم کے اوپر حکم نہیں لگاتے، تو اسلام کے احکامات کے اندر آپ یہ چیز نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس طرح کے جو واقعات ہیں، جو رشتے ٹوٹنے کے واقعات ہیں، وہ کتنے فیصد ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیں آپ۔ 10% مان لیتے ہیں۔ 100 میں سے 10% رشتے ٹوٹتے ہیں جن کے مسائل ہیں، جن کے لیے پریشانیاں ہیں۔ 90% جو خوشحال زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے، آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز، وہ جو 10% رشتہ ٹوٹا ہے، جو رشتے ٹوٹتے ہیں، اس کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ نے خاتون کو بھی تحفظ دیا، ہر مرحلے کے اندر تحفظ دیا، شادی کے نبھانے میں بھی تحفظ دیا۔ اگر انبن ہو گئی اور بالکل مزاج آپس میں موافق نہیں ہیں، آپس میں زندگی نہیں گزار سکتے، اس موقع پر بھی شریعت نے خاتون کو بہت بڑا تحفظ دیا کہ اگر آپ خاتون کو طلاق دیتے ہیں، اپنے نکاح سے نکالتے ہیں، تو اس کا ایک پورا پروسیس رکھا ہے جس میں خاتون کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ اگر آپ خواتین کے حقوق کی علمبردار ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، پہلے تو ان حقوق کا کرائٹیریا واضح ہونا چاہیے کہ حقوق سے مراد کیا ہے۔ آپ معاشرے کو مدر پدر آزاد بنانا چاہتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے جس درجے کا تحفظ عورت کو، خاتون کو، بیٹی کو، ماں کو فراہم کیا ہے، کسی نظام کے اندر، کسی معاشرے کے اندر وہ تحفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ خاتون کی سیکیورٹی، اس کے عزت نفس کا خیال، اس کی جسمانی صحت کا خیال، اس کے نان و نفقے کا خیال، یہ سب شریعت نے بندوبست کر دیا ہے۔ آپ کو اور کون سے حقوق شریعت سے ایسے ہیں جو خواتین کے لیے لینے ہیں اور جس کے خلاف آپ روڈوں پہ آتی ہیں، آپ پلے کارڈ اٹھاتی ہیں؟ یہ کون سے حقوق ہیں؟ ایک سادہ لوگ خاتون کو اس بات پہ اکسایا جا رہا ہے کہ خاندانی نظام کی تمام جھنجھٹوں سے خود کو نکال لیں۔ گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، اپنے خاوند کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب فضول کام ہیں۔ آزاد ہو جائیں، خود کو آزاد کر لیں۔ اب اس آزادی کے اوپر سوال ہے، کون سی آزادی آپ کو چاہیے؟ کیا آپ اس کو آزادی کہتی ہیں کہ خاتون کا تحفظ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی ذمہ داری لینے والا کوئی نہ ہو، اور وہ مدر پدر آزاد معاشرے کو وجود بخشے، وہ جب جائے، جہاں جائے، جس کے پاس جائے، اس کی کوئی روک تھام نہ ہو؟ یہ آزادی نہیں، اس خاتون کی عصمت اور عفت اور حیا کے اوپر ڈاکہ ہے۔ آپ اگر خواتین کے حقوق کی علمبردار ہیں تو اس پر آواز اٹھائیے
کہ شادی کے بعد خواتین کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ محنت کیجئے اس پر اور اس طرح کے واقعات کو کاؤنٹ کیجئے اور ایسے لوگوں کو سزا دلوائیے جو خواتین پہ ظلم کرتے ہیں. نہ یہ کہ اسلام کے خاندانی نظام کے در پہ ہو جائیں اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم خواتین کے حقوق کی علمبردار ہیں اور خاندانی نظام کی بےخونی کے لیے میدان میں نکل آئیں. اس تمام جد و جہد کے اندر خواتین کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، خاتون کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے. خاتون بہت سارے سائبانوں سے بے آسرا ہو جائے گی اگر آپ کے اس ایجنڈے کے اوپر آ جائے تو اس کو آپ کہتی ہیں کہ میاں کے تحفظ سے بھی آپ اس کو آزاد کر دیں، ایک بیٹے اور اولاد کے تحفظ سے بھی اس کو آزاد کر دیں. آپ اس کو ایک خاندانی حصار، جو خاندانی فصیل ہوتی ہے، جو ایک سائبان ہوتا ہے جس کے نیچے خواتین کی عصمت، عفت اور حیا محفوظ ہوتا ہے، ان تمام فصیلوں کو توڑ کر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خاتون کو روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، بازاروں میں بالکل کھلم کھلا جو دل میں آئے، جو جی میں آئے وہ کرنے دیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے یہ والا عمل فطرت کے بھی خلاف، انسانی عقل کے بھی خلاف، شریعت مطہرہ کے بھی خلاف اور ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے. ظاہر سی بات ہے اس طرح کے کسی عمل کو نہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا حصہ بنا جا سکتا ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے.